السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام ہی بہنوں اور بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ امید ہے آپ کی عید بہت پیاری گزری ہوگی۔ اب ہم آپ سے اس اہم ٹاپک پر آج بات کرنے والے ہیں جس سے پہلے ہم نے ایک لائیو ویڈیو آپ کے سامنے ریکارڈ کرایا تھا اور لائیو آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو اہم مسئلہ ہے ایک ارتداد کا، کہ لوگ ارتداد کی طرف کیوں جا رہے ہیں، دین سے دور کیوں چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے اس دن ایک 1.5 ہفتہ پہلے آپ سے بات کی، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، کچھ آپ سے اس کے ریزنس بتائے تھے کہ کیا وجہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ شریک ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ندیم اختر صاحب قاسمی۔ آج ان سے ہم بات کریں گے، تو کچھ ان سے سوالات ہیں ارتداد کو لے کر، اور کچھ آپ کے ذہن میں آنے والے سوالات ہوں گے انشاءاللہ، اس کے بھی جوابات ہوں گے۔ تو ہم آج بات کریں گے مفتی صاحب کے ساتھ۔ مفتی صاحب ہمارے سامنے اسکرین پر ہیں اور ہم آپ کو مفتی صاحب سے ملاقات کراتے ہیں۔ مفتی صاحب اسکرین پر موجود ہیں، تو آج مفتی صاحب سے چند سوالات لیں گے مفتی صاحب سے، اور جانیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ارتداد کیوں پھیل رہا ہے، لوگ دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے یا نئی عمر کے جو بچے ہیں وہ اس طرف ارتداد کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں، اور ہم اس کا کیا جو ہے علاج کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کو انویٹ کرتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے مفتی صاحب؟ خیریت سے مفتی صاحب؟ اللہ کا فضل ہے، آپ کا بہت اچھا سوال ہے جو کہ بہت ضرورت بھی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آئے کہ ارتداد کی وجہ کیا ہے۔ آج مسلمان اپنے اسلام سے، دین سے متنفر ہو کر، یا کم از کم دنیاوی شہرت، دولت یا اپنی خواہشات اور مقاصد کے حصول کے لیے اپنے مذہب کی لکشمن ریکھا کو اور مذہب کی جو حد ہے اس کو پار کر کے وہ غیر دوسرے دھرموں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے مذہبوں میں چلے جاتے ہیں، جسے ارتداد کہتے ہیں۔ اور ارتداد یہ کہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، حالانکہ دنیا یہ پروپیگنڈا اور شور شرابہ مچا رہی ہے کہ مسلمان لو جہاد کے نام پر ادر دھرم کی لڑکیوں کو دھرم پریورتن کروا رہے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جو اعداد و شمار ہیں اس میں بہت ساری مسلم بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، خاص طور پہ مسلمانان ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت جو کفر کے شاعر ہیں، سمبل ہیں، پرتیک ہیں، ان کے تئیں بالکل بے حس ہو گئی ہے۔ ہندوانہ تہوار اور جو رسم و رواج ہیں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے اب تک قومی تہوار کے طور پر وہ منائے گئے۔ ہر سرکاری، غیر سرکاری وبھاگ میں، دفتروں میں اور تمام پبلک مقامات پر اس طرح کے آیوجن ہوتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے دل میں ان کی کراہیت کو اس طرح ختم کر دیا کہ غیر اللہ کی پرستش اور بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کے دل میں ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی، ان کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ٹوٹ کر غیر اللہ سے اور اپنے ہی جیسے انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ، دوسری یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی اپنی مادری زبان تھی اس کو مٹا کر ہندی اور انگریزی زبان رائج کی، اور ہر دور میں تمام علماء انگریزی زبان ہو یا دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس زبان کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ وہ زبان خود علماء جو ہے وہ اس کو سیکھتے ہیں اور اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ کتنے ہی علماء ہیں جو عربی، فارسی، اردو پر دسترس کے ساتھ ساتھ اچھی انگریزی بھی بول لیتے ہیں، اچھی ہندی اور سنسکرت بھی جانتے ہیں۔ دراصل اس سے یہ میسج آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انگریزی زبان کے مخالف، ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں، ہم انگریزی کلچر کے مخالف تھے، مخالف ہیں اور مخالف رہیں گے۔ ہمیں زبان سے کوئی بیر نہیں، کوئی نفرت نہیں۔ وہ جو زبان کے ساتھ ساتھ جو انگریزی کلچر آیا، وہ جو مسلمانوں میں رائج ہوا،
اور ان کو اپنی تہذیبی زبان کی کمی کا احساس تک نہیں ہوا، اردو ان کی ان کے درمیان سے نکل گئی۔ تعلیم کے نام پر کہ کالجز میں، اسکولوں میں جو کہانیاں اور ہسٹری میں جو کچھ پڑھایا گیا، وہ سب تاریخ کے نام پر انہوں نے جو کچھ پڑھا یا ان کو جو کچھ پڑھایا، وہ اس سے اپنے مذہب اور اس کلچر سے بزن ہو گئے۔ اسکولوں اور کالجوں کے کلچر پروگراموں میں شریک ہو کر ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ بنائی گئی فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، دیکھ دیکھ کر ہندوانہ تہذیب سے بہت حد تک وہ مانوس ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طویل اور لمبے عرصے اور لمبی ٹائمنگ تک مخلوط معاشرہ گیدرنگ، جس میں ہندو مسلم سب سماج میں رہتے ہی رہتے، مسلمانان ہند خاص طور پر اس کی نئی نسل کے لیے سب کچھ بالکل نارمل ہو گیا، اور ان کے دلوں سے اپنے اسلامی تہذیب اور دینی ثقافت کا احساس بہت حد تک مردہ ہو گیا۔ یہ مرحلہ آنے تک جب میدان اچھی طرح تیار ہو چکا تھا تو پرانا شکاری نیا جال لے کر آیا۔ یعنی یہ ارتداد جو ہے یہ نیا کوئی فتنہ نہیں ہے، بلکہ پرانا ہی ہے، نئے ڈھنگ میں اور نئے روپ اور شکل میں آیا ہے۔ اب کسی رعایت کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اب مسلمانوں کی نئی نسل جو ہے نئی نسل کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لیے انہیں کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی جو ان کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کے مذہب اور دین کے تئیں ان میں ڈاؤٹ، شک اور شبہات کو پیدا کر دیا جائے، اور وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے اور خصوصاً مسلمان بچیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر ان کو مرتد بنانے کی کوشش ہونے لگی، اور اس کوشش میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ اچھا، جو لوگ حالات جی سے ماشاء اللہ، باخبر جی ماشاء اللہ، وہ اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ مسلم لڑکیاں نو مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، اور اگر اس کی صحیح تعداد نکالی جائے تو روح کہاں جاتی۔ اور اس کے سلسلے میں لوگ کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی میں سے آپ کی فکر بھی ہے کہ آپ کو بھی اسی طریقے سے فکر پیدا ہوئی کہ ارتداد کے سلسلے میں کچھ اپنے سے تعلق رکھنے والوں کے سامنے کچھ پیش کیا جائے۔ جی جی آواز لوٹ رہی ہے تو میں آواز آپ کا لوٹ رہی تھوڑا ہے تو مائک میں آپ کا تھوڑا مائک میوٹ کرتا ہوں۔ جی میں آپ سے سوال کروں گا انشاءاللہ، پھر آپ کا میوٹ کر دوں۔ تو جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ یہ ایک صرف افواہ ہے جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے، ایک پروپیگنڈا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو جو ہے غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان کنورٹ کرتے ہیں، ان کا زبردستی دھرم پریورتن کراتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ضرور مل رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کو پڑھ رہے ہیں، جو اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کرسچن ہوں یا ہندوازم کو فالو کرنے والے ہوں یا کوئی بھی ہو، آج کا کل اور ایک ویڈیو دیکھنا اتفاق ہوا ہے، ایک ویڈیو دیکھنے کا، ایک 12 سال کا بچہ ہے، تو شاید امریکہ کا ہے، 12 سال کا بچہ ہے کرسچن فیملی سے، اور اس نے 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا کیونکہ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک یوٹیوبر ہیں کوریا کے ہیں، شاید داؤد کم ان کا نام ہے، تو انہوں نے بھی بہت کم عمر میں اسلام کو قبول کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام کو پڑھا۔ تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ چیز جو ہے، جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اسلام سے نفرت رکھتے ہیں، ان کو یہ چیز ایک دم ہضم نہیں ہوتی ہے کہ لوگ کیوں اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف اس کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ لوگ کنورٹ کرتے ہیں، حالانکہ کنورٹ کرنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام کا۔ تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں، اور یہ عقائد میں سے، عقیدے میں سے کہ اسلام تو تبھی ہمارا قبول ہوگا جب ہم زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی کو گن پوائنٹ پر یا کسی کا لالچ دے کر اس سے کلمہ پڑھوا بھی لیتا ہے تو سامنے والا بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا کہ زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے، یہ بالکل جہالت کی بات ہے، اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا جو بیچارے جن کو غلط بتا دیا گیا، تو ان بھائیوں تک، ان بہنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اسلام زبردستی کسی تک پہنچایا جا ہی نہیں سکتا۔ جو خود اسے پیار سے ایکسیپٹ کرے گا، خود قبول کرے گا، وہی مسلمان ہوگا، ورنہ کسی کو گن پوائنٹ پر مسلمان بنایا جا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سوال تب ہوگا کہ بنایا جاتا ہے یا نہیں، سوال تو اصل تو یہ ہے کہ بنایا جا ہی نہیں سکتا اگر کوئی بنانا چاہے بھی تو۔ اس کے بعد میں مفتی صاحب سے ایک سوال چھوٹا سا کرنا چاہوں گا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا جانے وہ واقعی پہلے مسلمان تھے بھی یا نہیں، لیکن اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ کر
جو ہے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں اور پھر وہ اسلام چھوڑنے کی وجوہات بتاتے ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑا اس لیے کہ اس میں اسلام میں اونچ نیچ ہے، کاسٹ سسٹم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام میں اونچ نیچ یا کاسٹ سسٹم ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس حد تک ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ واضح کریں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، یعنی 1497 سال پہلے، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے، تشریف لائے ہوئے تقریباً 1497 سال ہو چکے ہیں۔ ان 1457 سال سے پہلے کا جو دور ہے، یعنی جسے اسلامی تاریخ میں زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، جو صرف اور صرف انسانیت اس دور میں مٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اور تعصب، عصبیت، قبائل، خاندان ہی حق اور باطل کا معیار بن چکے تھے۔ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے یہ تعصب کے سانپ کو لوگوں کے دلوں سے مٹایا اور ختم کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ عرب، بلکہ عرب سے باہر جو لوگ اسلام کو قبول کر چکے تھے، ان کو یہ پیغام پہنچا کہ کلمے کی بنیاد پر سب بھائی بھائی، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان اور قبیلے کا ہو، لیکن اسلام کی بنیاد پر سب بھائی بھائی ہیں۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام ہی عصبیت اور اونچ نیچ اور اسی طریقے سے رنگ و نسل کے فرق کا مذہب ہے، تو ان کا یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے۔ وہ اسلامی تاریخ سے ناآشنا ہے۔ ان کو چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جو انقلاب آیا اس کی اسٹڈی کریں، اس کو مطالعہ کریں کہ آپ کے آنے سے پہلے یہی سماج، انسانی سماج میں حق اور باطل کا معیار یہ تھا کہ بات کہنے والا کون ہے۔ اگر بات کہنے والا ہمارے قبیلے کا ہے، خاندان کا ہے، اس کی عزت والا ہے، مالدار ہے، شہرت ہے، تو وہ اس کی بات حق سمجھی جاتی تھی۔ اور بات کہنے والا اگر نچلے طبقے کا ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے بالکل نچلے درجے کا ہے، تو اس کی بات کو ناحق سمجھ لیا جاتا تھا، باطل سمجھ لیا جاتا تھا۔ بہرحال رنگ و نسل کے نام پر جس قدر ایک انسان دوسرے انسان کے جان مال کا دشمن بنا ہوا تھا، عصبیت کو اس کو عصبیت جاہلیت کو کا نام دیا گیا ہے، اس کا خاتمے کا ذریعہ ہی اسلام بنا ہے۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اسلام نے جس چیز کو ختم کیا ہو، اور نہ صرف یہ کہ ختم کیا ہو بلکہ ابدی تعلیم میں یہ ایک اہم پارٹ پڑھایا گیا ہر مسلمان کو، کہ اور اس کا پریکٹیکلی جو ہے دن میں 5 وقتہ نماز میں مسجدوں میں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ ایک ہی صف میں جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، ایک ہی صف میں ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، مزدور بھی ہے، بزنس مین بھی ہے۔ تو یہ خود جو اسلامی تعلیم کے پریکٹیکل یہ ہے کہ اسلام اونچ نیچ کا قائل نہیں، بلکہ اونچ نیچ کے بھید بھاؤ کو ختم کرنے کا مذہب ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کچھ مندروں میں نچلے طبقے کے، نچلی کاسٹ کے لوگوں کو جانے بھی نہیں دیا جاتا، ان کا پرویش نہیں ہے آج تک۔ یہ بہت جو ہے ہندوستان میں ایک معمول ہے اس کا اور ایک عام سی بات ہے، لیکن ماشاءاللہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ صرف مسلمان ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو اور لوگ اسے کچھ بھی سمجھتے ہو، اس کا پیشہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ کھال دھونے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جوتے سلائی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مسجد میں آئے گا اور اگر جلدی آئے گا تو پہلی ہی صف میں وہ کھڑا ہوگا، امام کے جسٹ پیچھے کھڑا ہوگا، اور کوئی اسے آ کر ہٹا نہیں سکتا، چاہے اپنے وقت کا لکھپتی، کروڑ پتی، بادشاہ، وزیر یا کوئی بھی ہو۔ ماشاءاللہ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک طرف کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عصبیت ہے اور ہم اونچ نیچ نہیں کرتے، ان کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل مندروں کے دروازے ان کے لیے بند ہیں، نچلے طبقے کے لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ اسلام نے عصبیت کو پھیلایا نہیں بلکہ ختم کیا ہے۔ عصبیت تو پہلے سے ہے۔ پھر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، اس کا میں جواب دینا چاہوں گا مختصر سا۔ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے تو پھر یہ مسلمان الگ الگ طبقات میں بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ انصاری ہیں، قریشی ہیں، عباسی ہیں، صدیقی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ کیوں ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب دوں، تفصیل تو وقت زیادہ لگے گا۔ مختصر جواب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں، اس طرح جو عباسی کہتے ہیں، انہوں نے
اپنے اپنے جو ہے جو نام اپنے قبائل کے صحابہ کی طرف منسوخ کیے ہوئے ہیں، یا ان صحابہ کی اولاد میں سے ہیں، جیسے آل عباس ہیں تو وہ عباسی اپنے آپ کو کہہ لیں، یا کچھ لوگوں نے محبت میں اپنے آپ کو عباسی کہنا اور ان کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہم بھی آج اپنے آپ کو ابھی کسی سے محبت کرتے ہیں، جیسے جو علی گڑھ یا یوں کہہ لیں آپ، جس بھی عالم سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف نسبت کر لیتا ہے، جیسے قاسمی ایک نسبت ہوتی ہے، اور ایک ہندوستان میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں بریلی کے اندر، تو لوگ ان کی طرف بھی نسبت کر لیتے ہیں، اپنے نام کے آگے نام لگا لیتے ہیں، جیسے محسن رضا، حامد رضا وغیرہ۔ تو یہ ایک نسبت ہے کہ ان کی طرف جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان کی طرف ہم اپنی نسبت کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ذات برادری اور طبقات ایسا کچھ ہے، بلکہ یہ کہ نسبتیں ان کی طرف کر لی گئی۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، قریش خاص طور پر بات کرتے ہیں کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، تو وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ قریش جو غالباً فہر کا دوسرا نام قریش تھا، اور ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قریش کوئی کاسٹ ہے، بلکہ یہ ان کی اولاد ہے۔ تو جیسے آج بھی لوگ سرنیم لگاتے ہیں، ہمارے فیروزآباد کے اندر ایک سرنیم ہے راحت، تو اس خاندان میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے نام کے آگے راحت لگایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے الگ الگ سرنیمس لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی طرف، کوئی عالم کی طرف نسبت کر لیتا ہے، کوئی اپنے جس سے محبت کرتا ہے اس کی طرف نسبت کر لیتا ہے۔ تو بس ایسے ہی آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ہندوستان کے اندر ہیں، لیکن ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے سرنیم ان کا ترک ہے، اور ان کا سرنیم مرزا ہے، ان کا سرنیم غالب ہے۔ تو یہ کوئی کاسٹ تو نہیں ہے، یہ صرف محبتوں کی وجہ سے یا ان کی اولاد ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی نسبت ان کی طرف کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ سے مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے کہ لوگ مسلمان جو ہے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ توفیق دے کہ وہ ایمان قبول کریں، ایمان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو مہم چل رہی ہے مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے ان کے دین سے پھیر دینے کی اور مرتد بنا دینے کی، تو یہ کیا نئی مہم ہے، یا اس کا پیچھے کہیں ہمیں تاریخ میں ذکر ملتا ہے، یا اس کا قرآن حدیث میں کہیں کچھ ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے؟ اس کی کیا حقیقت آپ واضح فرمائیں۔ یہ جو ارتداد کا جو فتنہ ہے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ نئی شکل میں تو کہا جا سکتا ہے، نئے روپ اور نئے شکل میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن روز اول سے اسلام سے وابستہ ہونے والوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، اسلام سے ہٹا دینے کے لیے نہ جانے سے کوشش، بلکہ لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، یہ پوری آیت ہے جس کا ترجمہ ہے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، یعنی مرتد بنا دیں، باوجود کہ تو کیا ہے حق ان پر واضح ہو چکا ہے، یہ سمجھ چکے، ان کے ضمیر یہ آواز دے چکے کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے، اسلام وہ مذہب تمام ادیان میں، تمام مذہبوں میں جو ہے سب سے بہترین مذہب جو ہے اسلام ہے، وہ اس کو ان کے دل اور ان کے ضمیر گواہی دیتے ہیں، لیکن زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے ہیں، اعتراف نہیں کرتے ہیں، صرف اس حسد کی وجہ سے، جو حسد ان کے دلوں میں پنپ رہا ہے کہ وہ ایمان والے جو ان کے درہم تو ان کے مذہب سے کٹ کر یا باپ داداؤں کے طریقوں سے ہٹ کر اس ایک نئے اسلام کی طرف آ رہے، اس حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے، دن بھر ان کی کوشش، یہ پوری زندگی میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جس تیزی سے لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں اس سے ان کو ہٹایا جائے اور اسلام سے متنفر کیا جائے۔ لہذا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا کلمہ حق ہے، وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا کہ اسلام وہ ایسا ایک چراغ ہے جو چراغوں پھوکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، اللہ اور بجھانے والے پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پہنچائے گا۔ لہذا یہ ارتداد کا یہ جو فتنہ ہے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے نئی پلاننگ کے ساتھ، نئی تیاریوں کے ساتھ، بہت بہت جد و جہد اور جفا کشی کے ساتھ اس کو الگ الگ روپ اور شکل دے دیے گئے۔ صاحب آپ سے صاحب آخری آپ سے سوال آخری دو سوال تین ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دوری یہ سمجھ آتی ہے جہالت کی بنا پر ہے کہ ہم نے کبھی مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجا نہیں، ہم نے مدرسے میں پڑھا نہیں، یا اسلامی تعلیمات ہمارے والدین نے نہیں دی کیونکہ وہ خود دین سے
دور تھے، ان کے پاس دین نہیں تھا، یہ چیز تو سمجھ آتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے اس کی کہ مسلمان جتنا اسلام سے نفرت کرنے لگے نئے طبقے کے لوگ؟ یہ تو سمجھ آتا ہے جہالت کی بنا پر. لیکن اگر ہمارے ماں باپ، ہم یہ کہہ لیں والدین جنہوں نے اولاد کی تربیت نہیں کی ہے، انہوں نے تعلیم نہیں دی کیونکہ وہ بھی جاہل تھے، تو یہ سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں پڑھایا، اسلام نہیں پڑھایا، اسلام نہیں سکھایا. لیکن انہوں نے انہیں اسلام سے دشمنی تو نہیں سکھائی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ غیر مذاہب کی طرف ان کا رجحان ہونے لگا ہے؟ حالانکہ جب ماں باپ جاہل ہیں تو نہ تو انہوں نے انہیں اسلام سکھایا نہ کوئی اور مذہب سکھایا. تو مسلمان بچوں کا، جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا یہ دین سے دور ہے اتنا ہی کسی نہ کسی دوسرے مذہب، دوسرے کلچر کے قریب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ ذرا والے سے. بہت اچھا سوال ہے. آج کل مسلمانوں کا جو غیر مذہبوں کی طرف جو رجحان ہے، رجحان نہ کہیے تو کم از کم یہ ناپسندیدگی کا جو جذبہ تھا وہ ختم جو ہو چکا ہے. اس کی وجہ یقیناً جہالت تو ہے ہی ہے، اور تربیت کا نہ ہونا بھی ہے. اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ فکر آخرت، والیوم الآخری والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے. یہ آخرت، اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں. عقیدہ آخرت میں کمزوری آئی، اور فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی رنگینی اور چمک دمک کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، بلکہ انسانیت سے گر کر بھی حرکت کر سکتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ ایک پروپیگنڈا رچایا گیا، اور یہ اتنا دماغوں میں بیٹھایا گیا کہ کوئی مذہب کچھ نہیں، سب سے پہلے انسانیت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت بغیر اسلام کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام کا جو وجود اور ظہور ہوا وہ صرف اسی بیس پہ ہوا تھا کہ انسانیت سے ناشنا ہو چکا تھا، انسانیت دم توڑ چکی تھی، انسان کا دشمن تھا. اسی اسلام کی وجہ سے انسانیت میں نئی جان ڈالی گئی. لیکن آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلم ہے، نہ کوئی کرسچن ہے، بلکہ سب سے پہلے وہ انسان ہے. بلکہ ایک اسٹیٹس پہ تو میں نے دیکھا کہ ایسی کوئی حدیث لگا رکھی ہے جس کا مجھے کہیں حوالہ نہیں ملا ہے، کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ جنازہ مسلم کا نہیں ہے، غیر ایمان والے کا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ غیر ایمان والے کا مجھے معلوم، لیکن ہے تو یہ انسان. تو بہرحال یہ اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ انسانیت کو کیا ہے اوپر رکھا جائے، اور انسانیت کی بیس پر آ کر کسی بھی مذہب پر کیا ہے چلایا جائے. بہرحال یہ جو ہے ایک پروپیگنڈا تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کو بغیر اسلام سے سمجھیں گے، اسلام کے بغیر سمجھیں گے تو نہیں سمجھ سکتے. وصل اسلام کا دوسرا ہی نام وہ ہے جس نے انسانیت کو سلامیت بخشی ہے. تو ماشاء اللہ کافی وقت آپ نے دیا اور بہت شکر گزار ہیں ہم اس کے آپ کے لیے. لیکن ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے، تھوڑا سبق توڑ لینا چاہیں گے. سوال یہی ہے کہ آپ نے چند باتیں بتائیں کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر مسلمانوں میں ایک تو جہالت ہے اور دین سے دوری، اس وجہ سے انہیں اسلام سے دوری اور غیر کلچر کی طرف جو ہے ان کی رغبت زیادہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو مرض ہے، اس مرض کا مختصر یہ ہے جواب کہ اس مرض کا علاج کیا ہے، کیسے ہم اپنے بیماروں کو ان کو شفایاب کر سکیں. تو اس کی جو دوا ہے وہ آپ ذرا بتا دیں. بہت اچھا سوال ہے مفتی صاحب. اس کے سلسلے میں ہمیں تاریخی رہنمائی ملتی ہے. دیکھیے میں نے بتایا تھا ارتداد کوئی نیا فتنہ نہیں، بلکہ ارتداد کا ذکر قرآن کریم میں آیا. قرآن کریم جو 1457 سال پہلے اترنا شروع ہوا، اسی قرآن کریم میں بتایا گیا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ، اس سے مراد یہ کہ تمام غیر اسلام کے تئیں محبت رکھنے والے اور دوسرے مذہبوں کو ماننے والوں کا یہ ہمیشہ دن و رات کا مشغلہ بنا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیں. اور اس سلسلے میں دور اول کے جو مسلمان تھے، صحابہ اکرام تھے، انہوں نے جو کام کیا وہی کام ہمیں کرنا ہے. باوجود ہے کہ وہ اس وقت کی تمام تر تیاریوں کے باوجود وہ ایک مسلمان کو بھی اسلام سے نہیں پھیر سکے. اللہ یہ کہ کچھ مسلمان تاریخ میں وہ مرتد ہوئے، لیکن
ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو مسلمانوں کو ارتداد سے پھیرنے کی کوشش میں لگی تھی، اور الحمدللہ ان کے ایمانی جذبے پر زیادہ سی ڈگمگاہٹ نہیں آئی، وہ ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اسلام پر جمے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے جو موقع، ہجرت کے جو واقعہ ہے کہ انہوں نے وطن کو چھوڑنا، جانوں کو قربان کر دینا، مالوں کو قربان کر دینا اور تیاگ دینا، ہر چیز کو اسلام کے مقابلے میں تیاگنے کو انہوں نے بہتر سمجھا، لیکن اسلام سے پیچھے ہٹ جانے کو انہوں نے بالکل کسی بھی طور پہ کوئی سودا نہیں کیا۔ تو اس تاریخ سے ہمیں ملتا ہے کہ آج کے اس دور میں اور اس سنگین حالات میں جو کام ہمیں کرنے چاہیے، ان میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آج جو والدین ہیں وہ بچپن سے ہی اپنی نئی نسل کے اندر ایمانی حمیت اور دینی غیرت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، والدین خود تربیت لیں اور اپنے بچوں کی ایمانی تربیت دیں، اور ایمانی تربیت کے لیے ان کو جو کچھ جتن کرنا پڑے وہ کریں۔ اسکول اور کالجوں کے آزاد اور گیدرنگ اور مخلوط ماحول کے سپرد کرنے سے پہلے ایمان کی پختگی ان کے دلوں میں ہونا چاہیے، ایمان کی حقیقی معنی میں ان کی سمجھ ہونا چاہیے، ان کو حقیقی اور ایک ریئل مسلمان بنائیں، ان کو اسلامی تہذیب کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں، اور اسلامی تہذیب اور کلچر سے محبت ہونا چاہیے۔ آج جو ہے میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ پوری دنیا مسلمانوں کی جو دشمن ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے کلچر کی دشمن ہے، تہذیب کی دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے ایک وہ مسلمان جو صرف نام کا ہے، اس سے کوئی چوں چرا کرنے والا نہیں، بلکہ اس کو تو وہ اپنے کاندھے سے کاندھا ملا کر اپنے مشن میں اس کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ تو پتہ چلا ان کو مسلمان نام سے کوئی چڑ نہیں، ان کو جو چڑ ہیں اور پوری دنیا جو دشمن بنی بیٹھی ہے وہ اسلامی تہذیب اور کلچر سے بنی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بات میں سب کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی مذہب اپنی تہذیب اور کلچر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جہاں جس مذہب کی تہذیب اور کلچر مٹتا ہے وہ مذہب خود بخود مٹ جاتا ہے۔ بہرحال اسلامی تہذیب کی محبت اپنے نونہال اور نئی نسلوں کے دلوں میں بٹھائیں، ایمانی عقائد سے نہ صرف یہ کہ اچھی طرح واقف کرائیں، بلکہ اللہ رب العزت پر ایسا مکمل اور مضبوط یقین اور بھروسہ ان کے دلوں میں بیٹھائیں کہ وہ دور اول کے مسلمانوں یعنی صحابہ کے ایمان کی طرح اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہ سکیں، اور کوئی ایمان کا سوداگر ان سے وہ ایمان جیسی عظیم نعمت چھیننے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ تو پہلا کام ہے۔ دوسرا ایک اور اہم کام یہ کرنے کا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اپنی قومی تہذیبی زبان سے ضرور واقف کرائیں، کیونکہ جو قوم اپنی قومی زبان سے دور ہو جاتی ہے وہ اپنی تہذیب سے کٹ جاتی ہے، اور جو قوم اپنی تہذیب سے کٹتی ہے وہ اپنے دین اور عقیدے سے بھی ایک نہ ایک دن دستبردار ہو ہی جاتی ہے۔ نوجوان نسل کی تربیت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہو کہ انہیں اپنے شاندار ماضی، کیونکہ ماضی کے بارے میں جو لوگ اپنے ماضی سے ناواقف ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے دھیان آتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد چاچا نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو نے پوچھا، مولانا کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنا ہے بغیر کسی ہتھیار کے تو وہ کیا حربہ اس کے ساتھ استعمال کیا جائے؟ تو علماء کی فراست کو اپنے تسلیم کریں نہ کریں لیکن غیر تو تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے پوچھتے بھی ہیں، اغیار بھی پوچھتے ہیں۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے وہاں سے پوچھا کہ کسی قوم کو برباد کرنا ہے، نیست و نابود کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ دو کام کیے جائیں، ایک تو اس قوم کو تعلیم سے کاٹ دیا جائے، دوسرا اس کی تاریخ کو اس سے بھلا دیا جائے۔ اور یہی دونوں طریقے مسلمانوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، مسلمان نہیں سمجھ پائے، تعلیم سے بے حد کٹ چکے ہم، نہ ایمانی نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے شاندار ماضی سے واقف اور اپنے اسلاف کے کارناموں سے باخبر کرایا جائے،
انہیں اپنی قومی ہیرو اور دور اول کے اولو العزم جابازوں کی ہمت اور حوصلے سے بھری پھری داستانیں اور کہانیاں اور ان کے واقعات بار بار سنا جائیں، تاکہ ان کے اندر بھی بھرپور ہمت اور جوانمردی بھی پیدا ہو اور اعلیٰ درجے کی سمجھداری بھی ان کے ذہنوں میں آئے۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑ رہے، اور علماء کا بھی کام ہے کہ پوری ہندوستان میں خاص طور پر، ویسے پوری عالم میں جہاں جہاں مکاتب دینیہ، مدارس دینیہ، مدارس میں تو باقاعدہ پورا ہی ایک سلیبس ہوتا ہے، لیکن مکاتب میں ایک نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ مکاتب کا نظام صرف یہ ہے کہ بچہ قرآن نورانی قاعدہ آتا ہے، پڑھتا ہے، اور ایک پارہ دو پارہ اس طریقے قرآن مکمل ہو گیا، اب بچے نے سوچ لیا کہ میرا دین ہو گیا مکمل۔ حالانکہ کتنے بچے ایسے ہیں مکاتب میں پڑھنے والے جن کو اسلامی بنیادی عقائد نہیں معلوم ہوتے، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ تو اس لیے جو مکاتب چل رہے ہیں وہاں پر قرآن کی تعلیم کے ساتھ بنیادی عقائد اور بنیادی سیرت ان کو پڑھائی جائے۔ یہی اس دور کے کام ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ہم ارتداد سے الحمدللہ اسی طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں جس طریقے سے دور اول کے مسلمانوں نے اس ارتداد کے فتنے سے مقابلہ کر کے فتح و کامرانی حاصل کی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ شروعات ہم نے کی ہے اسی لیے، اور آپ کو بلایا ہے، آپ نے ماشاء اللہ وقت دیا، تو آپ کے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور انشاءاللہ آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ اگر ہمارے ریورس میں ہمارے بہن بھائی، ان کو خاص طور پر، یہ تو آپ نے ایک عمومی بات کی سب کے لیے، کہ اگر وہ اس کام میں حصہ لینا چاہیں اور وہ خود بھی چاہیں کہ ان کے آس پاس علاقوں میں ایسے نوجوان بچے یا بچیاں ہیں، کیونکہ خبر آتی رہتی ہے مسلم گھروں میں پل رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کانوینٹس میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں جو ہے کرسچینٹی جو ہے مسلط ہوتی ہے عام طور پر انگلش میڈیم اسکول میں، تو ان کے ذہن اس طرح کے بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے بچوں سے ہمارا سابقہ پڑا ہے۔ تو جو اس طرح کے ہمارے جو بہن بھائی جو اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے بچے محفوظ رہیں، یہ تو سبھی کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم بھی جو بہت سارے نوجوان ایسے ہیں ماشاء اللہ، بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیمات لیتے ہیں، اور واقعی وہ مسلم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کے ایمان کو، جذبہ ایمانی کو دیکھ کر ہمیں بھی رشک آتا ہے کہ ماشاء اللہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے، جن کے ایمان کی، تو ایسے نوجوان اسکول اور کالج کے اندر بھی مل جاتے ہیں، اور ان نوجوانوں میں انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے۔ آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے بھی جو ہے الحاد کے خلاف اور ارتداد کے خلاف ماشاءاللہ کافی کام کیا ہے، کیونکہ ان نوجوانوں تک جو اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں علماء نہیں پہنچ پاتے، ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو ان تک وہی جو ان کے کلاس میٹ ہیں، جو ان کے یہ کہہ لیں آپ کلیگس ہیں، وہی ان کو سمجھا پاتے ہیں اچھے انداز سے۔ تو ہمارے ویورس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اسکول اور کالج سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کے کلاس میٹ اور ان کے ساتھ پڑھنے والے بچوں میں، ان کے دوستوں میں، یا اگر لڑکیاں ہیں تو ان کی سہیلیوں میں کچھ نہ کچھ ایسے ہیں جن کا ذہن کچھ ارتداد کی طرف یا الحاد کی طرف ہے۔ تو اگر وہ لوگ جو اس میں یہ دلچسپی لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے دین کی حفاظت کر پائیں، تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے بھئی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اپنے علماء سے اور سمجھدار لوگوں کی صحبت ان کو ملنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ سمر ویکیشن جو کورس ہیں، دینی کورس ہیں، یا بچوں کی اسکول یا کالج کے اسٹوڈنٹس کی جو چھٹی ہوتی ہے، اس میں ایسے مختصر سے کورس رکھے جائیں جس میں ان کو اسلام کی قدر و قیمت اور اسلام پر استقامت کے طریقے بتائے جائیں، اسلام اور ان کے جو ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کیے جائے، کیونکہ وہ کرسچن اسکول یا کالجز میں پڑھ کر اسلام کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس جو کہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ہر پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے ڈاؤٹس کوئی نہ کوئی کلیئر کرے، لیکن وہ گھر کے ماحول میں گارجن سے، اپنے پیرنٹس سے اگر ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرتے ہیں، تو پیرنٹس کیونکہ خود ہی نہیں سمجھے ہوتے تو وہ کیا ان کو سمجھائیں گے، تو ان کا ذہن ہوتا ہے وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ لہذا میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو علماء سے جوڑا جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھا جائے، یا کچھ نہ کچھ وقت جو ہے ان کو اس طریقے سے دیا جائے، اور بچے کو کھل کر ہمارے علماء بھی اس خاص طور پہ اسکول اور کالجز کے جو بچے بچیاں ہیں
ان کے ڈاؤٹس کو بہت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو کلیئر کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور اسلامی تعلیم سے جو وہ ناشنا ہیں اس ان کو واقف کرایا جائے۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی ہیں، کتابیں دے کر سمجھایا جائے، یا بہت زیادہ لیکچر ہیں ان کو یا نوٹس وغیرہ ان کو دے دیا جائے، تو یہی ایک طریقہ ہے۔ ماشاء اللہ کافی ساری باتیں آپ نے کی ہیں، انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کو بلایا جائے گا جیسے ضرورت ہوگی، اور کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں اور آپ سے استفادہ کرتے رہنا ہم سبھی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور جو ہمارے ویورس ہیں، ہمارے بہن بھائی، ان سے خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ مفتی صاحب نے کافی اپنا قیمتی وقت آپ کو دیا، بہت ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں تو اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جو آخری بات مفتی صاحب نے بتائی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں شکایت ملتی ہے کہ بچوں کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ آیا، اگر وہ کسی نے سوال کیا تو والدین ڈانٹ دیتی ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اسے ڈانٹے نہ، آپ اس سے کہیں یا آپ اسے لے کر کسی عالم دین کے پاس جائیں، اور یاد رکھیں کسی عالم دین کے پاس جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے والد صاحب لے کر جاتے ہیں، بچہ خود جاتا ہے تو وہ کسی حافظ صاحب کے پاس چلے گئے، یا بس ایسی ہی گھر کا کوئی بڑا ہے جو تھوڑا دیندار سمجھا جاتا ہے، یا محلے کا جو بڑا ہے تھوڑا دیندار سمجھا جاتا ہے، وہاں لے کر چلے جاتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسا جواب دے دیتے ہیں جو قابل اطمینان نہیں ہوتا، تو اس کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ اور پکا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، کسی عالم دین کے پاس لے کر جائیں۔ یاد رکھیں یہ جو ملحد ہیں اور اسی طرح جو مرتد ہیں یا جو دین کے دشمن ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو یا کوئی اور ہو، یہ لوگ جتنے بھی اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ صدیوں پرانے اعتراضات اٹھا کر لاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے اعتراضات عربی میں تھے، اب یہ اس کو انگلش میں لے کر آتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جس سے کچھ نیا ہے۔ اور کیونکہ علماء ظاہر ہے کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے شروع میں ایک وجہ بتائی کہ ایک وجہ بھی تھی اور کبھی اور بتا دیا جائے گا انگلش سے دوری کی، کہ علماء اگرچہ اس میدان میں ہیں کہ ماشاءاللہ سنسکرت میں بھی ایکسپرٹ ہیں، جس کی مثال ہندوستان میں اور یوپی میں اور بہت قریبی میں آپ کو مل جائے گی، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، دو عالم دین ہیں جو چترویدی ہیں۔ اسی طرح انگلش میں ایکسپرٹ بہت سارے علماء ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے ایک بڑی تعداد ان علماء کی بھی ہے جو انگلش سے واقف نہیں ہے، تو آپ کے سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک نیا سوال آتا ہے تو ان کو کبھی کبھی نیا لگتا ہے، تو وہ آپ کو نہیں سمجھا پاتے ہیں، کیونکہ کچھ ٹرمز اور اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو آپ اگر وہ آپ کو عربی میں بولیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ ان کو انگلش میں بولتے ہیں تو وہ آپ کو ان کے سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوال کو سمجھنے میں، جواب کو دینے میں ایسا خلط ملط ہوتا ہے کہ نہ تو سوال کرنے والا صحیح ڈھنگ سے پیش کر پاتا ہے تو سامنے والا سمجھ نہیں پاتا، اسی طرح وہ کیونکہ آپ کی زبان سے وہ اچھی طرح سے واقف نہیں تو وہ آپ کو جواب اچھے سے نہیں دے پاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس پر اسلام پر اعتراض ہے اور اس کا جواب نہیں ہے۔ اسلام پر جتنے بھی اعتراضات کیے گئے چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، ان تمام ہی اعتراضات کا جواب موجود ہے۔ آپ انشاءاللہ رابطہ کریں اپنے قریب علماء سے، ہم سے ملیں، تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ، جو اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے، فی الحال ذہن میں نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کو تلاش کر کے دیں گے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ساری کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا مفتی صاحب۔ تو جو اعتراض ہے آپ کے ذہن میں، اگر واقعی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں آپ سے، تمامی بہن بھائیوں سے اور مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔